اچھا یہ دیکھیے نا، یہ جو قرآن ہے نا، اٹ از اے میریکل. یہ قرآن جو ہے نا یہ ایک میریکل ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ ہے. اور یہ قرآن کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. میں کچھ قرآن کی دو چار ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے اور قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور صرف پڑھنا نہیں، قرآن کو ترجمہ کنز الایمان سے سمجھ کر پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اب دیکھیں نا، پیارے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سامنے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی میں دیکھتا ہوں ان فتنے جنم لینے والے ہیں، ان قریب فتنے جنم لینے والے ہیں. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان فتنوں سے فرار کی راہ کیا ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن. قرآن تمہیں ان فتنوں سے بچائے گا. قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو. اچھا کیوں قرآن؟ اب دیکھیے آپ، فرمایا هو الذی لا یذغ بہ الاہواء، یہ وہ کلام ہے کہ جو کلام تمہاری خواہشات کو کبھی بہکنے نہیں دے گا. اللہ هو الذی لا یذغ بہ الاہواء، اس کو پڑھنے سے تم کبھی کریکٹر لائز ہو نہیں سکتے. تمہارا کریکٹر بلڈنگ، تمہاری پازیٹیوٹی کی طرف تم چلتے چلے جاؤ گے، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، پازیٹیوٹی چلتی چلی جائے گی. هو الذی لا یذغ بہ الاہواء، تمہارا کریکٹر بہت اچھا ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے. پھر آگے فرمایا ولا یلتبس بہ الالسنہ، یہ وہ کلام ہے، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اس لیے کیونکہ اس کلام کی زبان کو کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. کیا بات، اس کے حروف، الفاظ، حروف بہت دور کی بات، اس کے اعراب کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ماضی قریب اور بعید میں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی کہ اس میں تحریف کر دی جائے، لیکن حفاظ اور علماء میدان میں آگے بتا دیا. اور کیسے نہ ہوتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسی کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اس کتاب کی امپورٹنس کیوں ہے اتنی. فرمایا لا یشبع منہ العلماء، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء کبھی سیر ہوگی ہی نہیں. پڑھتے جائیں گے، ریسرچ کرتے رہیں گے. جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر تو آج تک اس کتاب پر ریسرچ ہو ہی رہی ہے، کیا ہو ہی رہی ہے، ہو ہی رہی ہے، ہو ہی رہی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ. جب بھی کوئی مفسر آتا ہے میدان میں تو نئی بات لکھتا ہے. جب بھی کوئی مفسر، مفتی قاسم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، کیا شاندار تفسیر صراط الجنان، کتنی شاندار تفسیر لکھی کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء کرام اور مفتیان کرام نے ماشاءاللہ ان کی تعریف کی ہے کہ بہت شاندار عالی شان دعوت اسلامی نے اپنے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جو ہے ماشاءاللہ وہ شاندار تفسیر کو شائع کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرمایا اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی بور نہیں ہوگا، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا، اس کا مضمون کبھی اس کو پرانا نہیں لگے گا. کیا بات. آپ ذیشان بھائی دیکھیے، آپ ایک نیوز پیپر پڑھتے ہو، بالفرض لیٹ سپوز اگر آپ نیوز پیپر یا کوئی ایک کتاب پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھو گے. یار پڑھ تو لیا نا، پڑھ بھی لیں گے، پڑھ تو لیا. اتنے انٹرسٹ کے اور ساتھ نہیں ہاں پڑھیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اجرت پر زبردستی پڑھائے کہ بھیا تم کو پڑھنا پڑے گا، سو دیٹ از اندر میٹر. آپ دیکھیں، آپ ایک فرسٹ اسٹینڈرڈ کی کتاب سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں نہیں پڑھیں گے، سیکنڈ اسٹینڈرڈ کی کتاب تھرڈ میں نہیں پڑھیں گے، تھرڈ کی فورتھ میں نہیں پڑھیں گے. ایک بار جو پڑھ لیا ہے، اب پڑھے گا بھی تو کیا بولے گا، ارے یار کیوں بور کر رہے ہو یار، پڑھ تو لیا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے لا یخلق عن کثرت الرد، اس کو پڑھنے والا کبھی بور نہیں ہوگا، اس کا مضمون کبھی پرانا نہیں ہوگا. تم پڑھتے چلے جاؤ گے اور تمہارا دل کہے گا کہ یار بس میں اس کو پڑھتا ہی چلا جاؤں، بس میں پڑھتا یہ میرے رب کا کلام ہے. اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور یہ تو وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے عجائب، جس کے میریکلز کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، آتے رہیں گے علماء ریسرچ کر. اچھا کمال کی بات دیکھو، کسی بھی عالم، کسی بھی مفسر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بس اب کمپلیٹ ہو گیا. کسی نے جب بھی کوئی آیا اس نے کچھ نیا دیا، جب بھی کوئی آیا کچھ نیا دیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس اب ایسا ہو گیا کہ اب اس کے اوپر کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں. نہ، کیونکہ قرآن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. ہر دور کی ضروریات بدلتے رہیں گی، ہر دور کی نیسیسٹیز جو ہے وہ چینج ہوتی رہیں گی، اور ان کی ضروریات کے حساب سے تبدیلیاں اور نئی معلومات اور نئی تفاسیر مارکیٹ میں آتی رہے گی شرعی تقاضوں کے مطابق. تو یہ فرمایا نا کہ یہ کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اتنی شاندار کتاب جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو میں
اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اللہ پاک نے جب اتنا شاندار کلام دیا ہے، اللہ پاک نے اتنی شاندار کتاب عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یہاں وہاں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ قرآن کھولو، قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو اور اس کو پڑھنے والوں کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار۔ اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، ہو سکے تو ترجمہ کنز ایمان سے روزانہ ایٹ لیسٹ ہو سکے تو ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ہو سکے تو ایک رکوع ترجمے، اور ہو سکے تو حاشیے کے ساتھ، خزائن العرفان کے ساتھ، ہو سکے تو آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے۔ ہمیں پتہ تو چلے، پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ میرے اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور بالخصوص امیر اہل سنت نے جو فرمایا ہے کہ کم از کم 3 آیتیں جو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو رائج ہے، فجر کی نماز کے بعد جو مدنی حلقہ ہوتا ہے اس میں کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ماشاءاللہ وہ ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پر مدنی حلقہ لگتا ہے، آپ وہاں جائیے، فجر کے بعد آپ مدنی حلقے میں شرکت کیجئے۔ اور کیا خوبصورت دن ہوگا وہ کہ جس دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے کلام سے ہو رہا ہے، کیا خوبصورت دن ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔